دوستو، تغرل بیگ نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، پھر تقریباً 26 سال تک راج کرنے کے بعد ایک ایسی ریاست چھوڑ گیا جس کی سرحدیں وسط ایشیا سے بحیرہ روم کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن ذہن میں رہے کہ پرامن انتقال اقتدار اس جدید دور کا انعام ہے۔ اب حکومت بدل جاتی ہے تو بغیر کسی ہنگامے کے اقتدار نئے حکمران کو منتقل ہو جاتا ہے۔ ماضی کے انسانوں کو یہ سہولت میسر نہیں تھی، بادشاہ مر جاتا تو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ اگلا حکمران امن و سکون کے ساتھ تخت پر بیٹھتا۔ تاج و تخت کے کئی دعویدار پیدا ہو جاتے اور پھر جس کی لاٹھی اس کی بینس، یعنی جو خود کو میدان جنگ میں ثابت کرتا، اقتدار کا مالک بن جاتا اور پھر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی انتہائی قدم سے دریغ نہ کرتا۔ تغرل کے بعد سلجوقی سلطنت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ تغرل نے اپنے ایک وزیر کے کہنے پر کم عمر بھتیجے سلیمان کو جانشین بنا دیا، جو الپ ارسلان کا سوتیلا بھائی تھا۔ وہ الپ ارسلان جو کہیں زیادہ حقدار تھا، پھر وہی ہوا جس کی وجہ سے ملوکیت بدنام ہے، یعنی تخت کے کئی دعویدار میدان میں اترے کہ جس میں دمخم ہے آگے بڑھ کر تاج و تخت حاصل کرے۔ الپ ارسلان کو بھی یہی راستہ اختیار کرنا پڑا اور بالآخر اس نے ثابت کیا کہ عظیم سلجوق ریاست کی حکمرانی اسی کے شایان شان ہے، یہاں تک کہ 1064 میں بغداد میں عباسی خلیفہ نے بھی ارسلان کا اقتدار تسلیم کیا، اور یوں خطبہ جمعہ میں خلیفہ کے ساتھ ساتھ الپ ارسلان کا نام بھی پڑھا جانے لگا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب اور فالو نہیں کیا وہ سبسکرائب اور فالو کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، الپ ارسلان ایک مجاہد بادشاہ تھا۔ اس کے نام کا مطلب ہی بہادر شیر تھا۔ اس نے حکومت حاصل کرنے کے بعد پہلے ہی سال ارمینیا اور گرجستان پر فوج کشی کی، یعنی موجودہ ارمینیا اور جارجیا پر، جہاں اس وقت مسیحی حکومت تھی۔ پہلے جارجیا میں کرس کا شہر فتح کیا اور پھر دارالحکومت آنی پر قبضہ کر کے قدیم ارمنی ریاست بکارتا کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب مصر میں فاطمی خلافت بدترین حالات سے گزر رہی تھی۔ عباسیوں کی سنی خلافت کے برعکس فاطمی اسماعیلی شیعہ تھے۔ سلجوق مذہبی معاملات میں اپنی سخت گیر طبیعت کی وجہ سے فاطمی ریاست کے سخت خلاف تھے۔ الپ ارسلان کے زمانے میں فاطمی خلافت کے حالات بہت برے تھے۔ اس کے جہاں سیاسی عوامل تھے، وہی چند قدرتی آفات نے بھی سلطنت کی چولیں ہلا دی تھی۔ تب حجاز مقدس پر بھی فاطمی اثرات ختم ہو گئے۔ بالآخر مسجد حرام اور مسجد نبوی میں فاطمی کے بجائے عباسی خلیفہ اور اس کے ساتھ الپ ارسلان کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ یہ اس کے عہد میں سلاجقہ کو ملنے والا ایک بڑا اعزاز تھا۔ دوستو، الپ ارسلان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا اناطولیہ کا دروازہ کھولنا۔ اناطولیہ وہ جزیرہ نما ہے جس پر آج ترکیہ واقع ہے۔ جی ہاں، ترکیہ ہمیشہ سے ترکوں کا وطن نہیں تھا، بلکہ آج سے 1000 سال پہلے تو یہاں ترکوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ 1071 میں الپ ارسلان کی ایک شاندار فتح کی بدولت یہ ترکوں کا وطن بنا اور آج بھی ان کا مرکز و محور ہے۔ سن 1068 میں قسطنطنیہ میں ایک جرنیل رومانوس دیوجند کو تخت پر بٹھایا گیا۔ رومانوس چہارم کے نام سے بزنطینی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ اناطولیہ میں ترکوں کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ پورے اناطولیہ کو رونتا ہوا ملازگرد کے میدان تک پہنچ گیا۔ اس اچانک افتاد سے نمٹنے کے لیے الپ ارسلان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے علاقوں سے دستبردار ہو کر فرار کا راستہ اختیار کرتا تو یہ بات طے تھی کہ 1 لاکھ سے زائد کا یہ لشکر سلجوق علاقوں میں گھستا چلا تھا۔ اس لیے الپ ارسلان نے فوراً سے پیشتر اس خطرے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پاس محض 94,000 کا دستہ تھا، جسے لے کر وہ 1071 میں ملازگرد پہنچا اور آتی ہی رومانوس کو صلح کا پیغام بھیجا۔ رومانوس چہارم کا جواب بہت ہی بھیانک تھا۔ اس نے لکھا کہ اگر وحشی صلح کا خواہش مند ہے تو اپنے موجودہ مقام کو رومی فوج کے پڑاؤ کے لیے خالی کر دے اور اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنے دارالحکومت رے اور اپنا محل ہمارے حوالے کرے۔ تصور کیجئے کہ اس جواب پر کیا صورتحال پیدا ہوئی ہوگی۔ جنگ تو اب ناگزیر تھی، پھر آج سے تقریباً 950 سال پہلے 26 اگست 1071 کو جمعے کے دن اس جنگ کا آغاز ہوا، جس نے خطے کی تاریخ ہی بدل دی۔ دوستو، جنگ سے قبل الپ ارسلان نے فوج سے ایک جذباتی
خطاب کیا اور کہا کہ جو شہادت کا طالب ہے وہ یہاں ٹھہرے اور جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اب یہاں کوئی سلطان اور بادشاہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تیر اور کمان پھینک دیے اور ہاتھ میں تلوار اٹھا لی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب دو بدول لڑائی ہوگی، یا تو کامیابی پائیں گے یا شہادت نصیب ہوگی۔ علی پرسنان نے میدان میں سفید لباس پہنا اور اعلان کیا کہ شہید ہوا تو میرا کفن یہی ہوگا۔ اپنے سلطان کا یہ جوش و جذبہ اور شوق شہادت دے کر سلجوق فوج کے جذبات عروج پر پہنچ گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ دیوانہ وار خود سے کہیں بڑے حریف سے ٹکرا گئے اور ایسے لڑے کہ بزنطینیوں کے قدم اکڑ گئے۔ انہیں ایسی شکست ہوئی کہ خود رومانوس چہارم بھی گرفتار ہوا۔ جب جنگ کے بعد رومانوس کو علی پرسنان کے سامنے حاضر کیا گیا تو سلجوق سلطان نے سوال کیا کہ مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ رومانوس نے جواب دیا مجھے قتل کر دیں گے یا ہو سکتا ہے معاف بھی کر دیں، جس پر سلطان نے کہا کہ میں نے تمہیں صلح کی پیشکش نہیں کی تھی، اور اگر تم جیتتے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اس نے جواب دیا بہت برا سلوک کرتا۔ اس پر علی پرسنان نے کہا کہ مجھے اب تیری نیت کا علم ہو گیا ہے، اس لیے تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس بات کا رومانوس نے بہت عمدہ جواب دیا اور کہا کہ آپ جو چاہیں کرے، لیکن یہ بھی دیکھے کہ میری نیت کا انجام کیا نکلا۔ اس جواب پر علی پرسنان نے رومانوس کی جان بخش دی اور بعد ازاں اسے فدیے کے عوض رہا کر دیا۔ صلح کے معاہدے میں 15 لاکھ دینار فدیہ، سالانہ 3,60,000 دینار خراج، بوقت ضرور فوجی امداد کی فراہمی، رومی قید میں موجود تمام مسلمان قیدیوں کی رہائی اور کسی رومی شہزادی سے سلطان کے بیٹے کی شادی کی شرائط شامل تھی۔ اس صلح کا دورانیہ 50 سال رکھا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا، کیونکہ رومانوس چہارم کو وطن واپسی کے دوران پتہ چلا کہ اس کے تخت پر قبضہ ہو چکا ہے۔ مورخین کے مطابق رومانوس نے حکومت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش تو کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ 2 لاکھ دینار اور 90,000 دینار کے جواہر علی پرسنان کو بھجوائے اور کہا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں بادشاہ نہیں رہا۔ دوستو، رومانوس کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ صلح کے باوجود مخالفین نے اسے پکڑ کر اندھا کر دیا اور بعد میں اس کا انتقال بہت برے حال میں ہوا۔ بہرحال جنگ ملازگرد سے ہر طرف سلاجقہ کی داغ پیٹ گئی۔ علی پرسنان مزید کئی کارنامے بھی انجام دیتا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ اگلے ہی سال اچانک شہید ہو گیا۔ دراصل علی پرسنان 1072 میں موران نہر کا رخ کیا تھا تاکہ آمو اور سیر دریا کے پار اپنے آبائی وطن کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کرے۔ دوستو، راستے میں آمو دریا کے کنارے ایک روز اس کے سامنے ایک قلعہ دار کا مقدمہ پیش کیا گیا، جس کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ جب سلطان نے معاملہ دریافت کیا تو اس نے بدزبانی شروع کر دی، جس پر سلطان نے کہا کہ اسے سخت عذاب دے کر مارا جائے۔ موت کو سامنے دیکھ کر یوسف دیوانہ وار چلایا کہ ابے ہجڑے مجھ جیسے شخص کو ایسے مارے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلطان کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے چھوڑو اور کمان میں تیر کھینچ کر یوسف کا نشانہ لیا۔ وہ علی پرسنان کے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، اس کا تیر نشانے پر نہ لگا۔ اسی دوران یوسف کسی غلام کا چاقو چین کر آگے بڑھا۔ علی پرسنان تخت سے اٹھا تاکہ ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دے، لیکن جیسے ہی قدم آگے بڑھایا دامن قدموں میں الجھ گیا اور منہ کے بل نیچے آ گرا۔ یوسف سر پر پہنچا اور اس سے پہلے کہ کسی کے ہتھے چڑھتا علی پرسنان کی پیٹھ پر چاقو کے کئی وار کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں یوسف کے تو سپاہیوں کے ہاتھوں ٹکڑے ہو چکے تھے، لیکن تب تک وہ علی پرسنان پر کئی کاری زخم لگا چکا تھا۔ شدید زخمی حالت میں 4 روز تک زندہ رہنے کے بعد علی پرسنان نے صرف 40 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ دوستو، بستر مرگ پر علی پرسنان نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی غرور نہیں کیا، لیکن کل جب ٹیلے سے اپنی فوج کا معائنہ کر رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ آج زمین پر کوئی طاقت میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر جب یوسف کو میرے سامنے لایا گیا تو میں نے اللہ کے بجائے اپنے زور بازو پر بھروسہ کیا اور اسے حقیر جانا۔ نتیجتاً ایک ادنا قیدی کے ہاتھوں موت سے دوچار ہوا۔ علی پرسنان کے بعد وصیت کے مطابق اس کا 18 سالہ بیٹا ملک شاہ تخت پر بیٹھا، جس نے سلاجقہ اعظم کو اپنے عروج پر پہنچا دیا، لیکن اس کے 20 سالہ دور کے اختتام کے ساتھ ہی نہ صرف سلجوق بلکہ پوری مسلم دنیا ہل کر رہ گئی، کیونکہ صلیبی قدم سرزمین مقدس تک پہنچنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ امید ہے آپ کو ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک اچھا سا کومنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔